سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں سورت بہت سے فضائل بیان، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرما۔ نمبر 2، مسلم شریف حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کی، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ پاک میں، دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ اچھا، اس میں آیات، کلمات اور حروف کی اس سورت میں 1 رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں، 140۔ سورہ فاتحہ کے اسماء بہت سارے اس کے نام ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، شروع کی جاتی ہے، اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی بھی کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورہ حمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی یہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور آگے چلتے ہیں، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز، سورہ وافیہ، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورۃ الدعاء، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات بھی سے کتنے نام ہیں اس سورت کے، کتنی مختصر سورت ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے اس کی فضائل سن لیں، یقین کریں آپ فضائل پڑھیں گے نا یا سنیں گے تو آپ کا جی چاہے گا جب مجھے موقع ملے میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اچھا، عرب لوگوں میں آپ کو بھی ہوا ہوگا اتفاق کہ وہ بات بات پر مل کے کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا، تو فاتحہ دعا میں بار بار پڑھنا اور کسی نیت کے ساتھ پڑھنا، سبحان اللہ، یہ بڑا اچھا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے، اور وہ باتیں جو ہم اپنی عقل سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا۔ اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی 1لی 2ری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں، اس کو تو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام۔ تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہو۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے
سورہ ملک کی تلاوت سنی، اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کئی باری آیت سنی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس میں کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے، ہیں یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے؟ ہم نکالیں گے۔ اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو اب کہا جاتا ہے، تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا۔ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں، تو قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں، یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا وہی۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی، چونکہ اس میں باتیں ہیں، رب عز و جل کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا؟ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں، میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ایک آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے، پھر بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ اب دیکھیے جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، جو پاکیزہ دل، اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے، کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے، علاقے والے، شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا۔ ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور اس نے یہ آیت پڑھ دی۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا، حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا، اتنا روئے، اتنا روئے، اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑے۔ آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے، اس کے تقاضے پورے کیے، لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا، اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار، اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے، اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ پورے قافلے نے توبہ کی، اللہ کی یاد میں لگ گئے، علم دین سیکھا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے،
اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ منا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لے. بس سچے دل سے توبہ کرنا اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا. ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں، امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی. کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ وہ قرآن کا نور ہے، یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کریں. اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے. انہیں اپنے مال میں بے روحا، یہ بڑا پیارا ایک وہ آپ کا کنواں تھا، باغ بھی تھا، وہ باغ بڑا پسند تھا. تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے. 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا. ابھی ایک آیت سنائیے، چوتھے پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ. کیا شاندار میسج ہے. اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے، گھٹیا نہیں. اچھا انہوں نے پڑھی یہ آیت، ابھی نازل ہوئی، ابھی پڑھی، فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہتے حضور بے روحا جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے. اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے. حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کر صدقہ کرتا ہوں. ادھر آیت پڑھی ادھر عمل شروع. ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں، کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے محبت کی، قرآن سے دوستی کی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن. ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں کہتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی. دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس پہ غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، ہم کہیں جائے بلکہ نماز پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آیا ہے، بیل بجے، واٹس ایپ آیا ہے، پتہ چل گیا ہے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا. جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو مس نہ ہو جائے. کال آئی ہے فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے. غور کیجئے اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم، ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے، رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا. اللہ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا ہے. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا
تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا چراغ کی. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت. یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول ہے، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے. But we have no time to read Quran and have no time to understand Quran. لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے. کتنی بڑی بات کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے، اس کو محسوس کی. اب میں ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف آؤں گا جو آج میرا ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ قرآن سے محبت کسی طرح بڑھ جائے اور ہم روز قرآن پڑھنے والے بنے. آپ میں سے بہت سارے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو بزنس مین بھی ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں باس کی حیثیت رکھتے ہیں، یا مینیجر ہیں، یا ایچ او ڈی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں نارملی رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو کچھ میسیجز کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے یہ کام کر لینا، یہاں سے چیک اٹھا لینا، فلاں فائل وہاں دے دینا، بینک میں یہ پیسے ڈلوا دینا. 5 7 8 کام دے کے آپ فری ہو گئے. آپ کو پتا ہے اب جب میں اٹھ کر کھانا وانا کھا کے بریک فاسٹ کر کے آفس پہنچوں گا یہ سارے کام ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے. اب ایک دن آپ صبح اٹھے اور آپ نے فون کیا کہ میں نے آپ کو کام دیے تھے وہ سارے ہو گئے. وہ کہے کہ سر وہ آپ کا میسج نہیں سن سکا، مجھے بتائیں آپ کا کیا رپلائی ہو. اور اگر بڑے اہم کام، بڑے امپورٹنٹ کام آپ نے دیے ہوں اور وہ آپ کو یہ جواب دے دے کہ ٹائم گزر گیا بینک کا، وہ جو فیس جمع کروانے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آج چالان جمع کرانے کی آخری ڈیٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور بندہ آپ کو جواب یہ دے میں نے سنا ہی نہیں آپ کا پیغام، بتائیں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کتنا ناراض ہوں گے کہ تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہاری تو جاب ہی یہی تھی کہ میرا میسج سنتے. تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا، کتنا شاؤٹ کریں گے آپ، کتنا ناراض ہوں گے. آپ کا کوئی میسج نہ سنے آپ کو برا لگتا ہے. مجھے 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے، سب کے گھر میں قرآن ہے، سب کے گھر میں اللہ کا میسج آیا ہوا ہے. کیا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ آپ نے سن لیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا ہے؟ سوچیں اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کدھر جائیں؟ نہ کریں ایسا. یا تو ایسا ہوتا نا کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ہے، سب چیزوں کا ٹائم ہے. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، فیملی کے لیے ٹائم ہے، کھانے پینے کا ٹائم ہے، نوکری کا ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے، دوستوں میں جانے کا ٹائم ہے. اب تو جم ٹائم نیا آ گیا ہے جناب، جم ٹائم ہے، واکنگ ٹائم ہے، سب ٹائم ہے آپ کے پاس. افسوس یہ ہے کہ قرآن ٹائم قرآن سے دوری اچھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. جتنے سافٹ ویئر ہم کھولتے ہیں نا قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے سورہ ملک جو روزانہ رات کو تلاوت کر لے، یہ 30 آیتوں والی سورت وہ ہے جو قبر میں آ کر عذاب سے بچائے گی. مگر اس کا بھی ٹائم 6-7 منٹ لگتے ہیں سورہ ملک پڑھنے میں، لیکن اس کا بھی ٹائم. اچھا اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا، اب آپ اس کا امپیکٹ سوچئے گا. اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ نسلیں تو دور ہوتی چلی جائیں گی. اگر میرے بچے قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو اینڈ آف دا ڈے مجھے ایصال ثواب کیا کریں گے؟ کیا سوشل میڈیا کھول کر ایصال ثواب کریں گے یا قرآن پڑھ کر میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھیں گے ایصال ثواب کر؟ سوچیے اپنے گھر میں یہ ماحول بنائی، میں بھی قرآن پڑھوں، میری فیملی بھی قرآن پڑھے، انہیں نظر آئے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ نے براہ راست مومنوں سے بات کی، اے ایمان والو کہہ، او یو بلیورز یا ایھا الذین آمنو. یاد رکھیے گا ویسے تو more than 6000 آیات ہیں قرآن میں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے بات کی. پیارے بھائیوں کم از کم وہ 89 آیتیں تو پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، حکم کیا دیا ہے، آرڈر کیا دیا ہے. اب انہی میں سے ایک آیت آج میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 200. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ قرآن، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب. اس میں 2-3 بڑے پیارے میسج ہیں. اس آیت میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی مشقت، دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو اور جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے میں کفار پر غالب رہو. صبر و استقامت میں ان سے کمتر ثابت نہ ہونا اور اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو
اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس امید پر کہ تم جہنم سے نجات پا کر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ اب یہاں میرے پیارے اسلام میں کچھ الفاظ کے ذرا تفصیل سے معنی، صبر اور مصابرہ کا معنی۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر، کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کر۔ یاد رہے صبر کی 3 قسمیں، نیکیوں میں صبر، جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے۔ دوسرا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر، جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، موقع مل رہا ہے اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اب وہ صبر کر رہا ہے، اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، مال آگے آ رہا ہے، حرام روزی نظر آ رہی ہے، چانس مل رہا ہے، جو چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے، دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے، ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے، یہ صبر کرنا ہے، یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہاں، اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے کہ جو مار پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اسی پر صبر، یقیناً یہ بھی صبر